قرآن مجید مسلمانوں کا ایک ہتھیار ہے۔ قرآن مجید مسلمانوں کی سب سے بڑی دولت ہے۔ قرآن مجید مسلمانوں کا سہارا ہے۔ قرآن مجید دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی کا ضامن ہے کہ اللہ کے رسول کہیں گے کہ اے اللہ میری یہ قوم قرآن مجید کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، انہوں نے پسے پشت ڈال دیا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ جب رسول شکایت کریں تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کی شکایت کو رد کرے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو آسمان و زمین اور ہم تمام لوگوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ کیسے رمضان کا مہینہ گزاریں۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد میں نے آج جو تراویح میں 14واں پارہ پڑھا گیا، اسی پارے کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور عظیم قرآن ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، لہٰذا تم ان مشرکوں کی طرف للچائی ہوئی نظر سے، رشک کی نظر سے مت دیکھو۔ ولا تحزن علیہم، اور یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، اس بات پر آپ رنجیدہ مت ہو جائیے۔ ولا تحزن علیہم، اور آپ مومنوں کے لیے نرمی اختیار کیجئے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ قرآن مسلمانوں کی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان بہت ہی محتاج تھے، مسکین تھے، کنگال تھے، اور اس کے مقابلے میں مشرکین بہت ہی مالدار تھے، ان کی تجارت بہت ہی عروج پر تھی۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرتا ہے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے کہ تم ان مشرکین اور کفار کی طرف للچائی ہوئی نظر سے، رشک کی نظر سے مت دیکھو کہ ان کے پاس دولت ہے اور ان کی تجارت عروج پر ہے۔ تمہارے پاس جو قرآن عظیم ہے اور جو سورہ فاتحہ تمہارے پاس موجود ہے، یہ ان کی دولت اور ان کی تجارت سے کئی گنا بہتر ہے۔ تو محترم حضرات اور خواتین اسلام، قرآن مجید مسلمانوں کا ایک ہتھیار ہے۔ قرآن مجید مسلمانوں کی سب سے بڑی دولت ہے۔ قرآن مجید مسلمانوں کا سہارا ہے۔ قرآن مجید دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی کا ضامن ہے۔ جو شخص قرآن مجید پر ایمان لاتا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب سے کچھ لوگوں کو ترقی عطا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے۔ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ترقی عطا کرتا ہے، کامیابی عطا کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ناکام کر دیتا ہے، انہیں ذلیل کر دیتا ہے۔ تو یہ کتاب بہت ہی عظیم کتاب ہے۔ یہ ہر مومن مرد اور مومن عورت کا سہارا، طاقت، قوت، دولت، سرمایہ ہے۔ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی انقلابی کتاب ہے،
بہت ہی انقلابی کتاب ہے۔ قرآن مجید کے اولین مخاطب، سب سے پہلے جن سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوا اس قرآن کے ذریعے سے، وہ عرب قوم ہے۔ عرب قوم ایک ان پڑھ قوم تھی، ایک امی قوم، غیر مہذب قوم تھی، معمولی باتوں پر جنگ کرتے تھے اور کئی سالوں تک جنگ کرتے تھے، اور اس سے بدتر یہ ہے کہ شراب، عیاشی سب ان میں عام تھی۔ یہی نہیں بلکہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زندہ دفن کی ہوئی بچوں سے سوال کرے گا کہ تمہیں کس گناہ کی وجہ سے تمہارے ماں باپ نے تمہیں زندہ دفن کیا۔ ایسے یہ لوگ کچھ بھی تہذیب سے ناآشنا تھے، غیر مہذب قوم تھے، لیکن یہ قرآن کا کرشمہ ہے، قرآن مجید کی کرامت تھی یہ کہ لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنا شروع کرتے ہیں، تو وہ قوم جو صرف اونٹ چرانے والے تھے، تہذیب سے ناآشنا تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا دیا۔ آج قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر ایمان لانا چاہتے ہو، ان صحابہ کی طرح تم ایمان لے آؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو یہ قرآن کا کرشمہ ہے، تو یہ ایک انقلابی کتاب ہے۔ تو محترم حضرات، قرآن مجید کے کچھ حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، تو یہ جب تک ہم حقوق ادا نہیں کریں گے تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ جب حقوق ہم ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے اس کتاب کے بارے میں سوال ضرور کرے گا۔ تو اسی لیے آج کے اس درس میں قرآن مجید کے کیا حقوق ہیں اس کی طرف میں مختصر طور پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، قرآن مجید کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان لے آئیں۔ الحمدللہ ہم سب اس کتاب پر ایمان لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو اس نے اس کے نبی پر اتارا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لانا یہ ایمانیات میں سے ایک رکن ہے، کہ جب تک ہم اس کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور یہ ایمان لانا چاہیے کہ قرآن مجید میں جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں وہ سب کے سب برحق ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پہلے پارے میں کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ کیا ہے، جہنم کا تذکرہ کیا ہے، قبر کے بارے میں اللہ کہتا ہے، تو ان ساری باتوں پر ہمیں ایمان لانا چاہیے کہ یہ سب کے سب باتیں برحق ہیں، سچ ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی سچ کہنے والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ یہ استفہام انکاری کہتے ہیں، یعنی سوال کر کے اللہ یہ کہنا چاہتا ہے مجھ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اس پر ہمیں پوری طرح ایمان لانا چاہیے کہ یہ باتیں سب کچھ برحق ہیں۔ تو آج کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں یہ باتیں جو کہی گئی ہیں یہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں، ہم اس پر کیسے ایمان لائیں؟ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں آیت کو حذف کر دینا چاہیے، یہ آج کے سائنس سے مخالف ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ سائنسی جو افکار نظریات ہیں ہر زمانے میں بدلتے رہیں گے، لیکن قرآن مجید 1400 سال پہلے جس طرح نازل ہوا وہ قیامت کی صبح تک بھی اسی طرح باقی رہے گا۔ ایک حرف تو بدلنے کی دور کی بات، ایک حرکت بھی نہیں بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگلی جو کتابیں اللہ نے نازل کی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، تو اس میں اس کے ماننے والے پڑھنے والے اس میں تحریف کیے، اس کو بدل دیے، لیکن اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ تو اس میں جس طرح 1400 سال پہلے اللہ نے جس طرح نازل کیا یہ قیامت کی صبح تک انشاءاللہ اسی طرح باقی رہے گا۔
تو یہ قرآن مجید کا پہلا حق ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھنا چاہیے۔ زندگی کا کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے۔ جس طرح ہمارا معمول ہے کہ ہم ہر دن ایک کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، اس کے بغیر ہمارا دن گزرتا نہیں ہے، تو بالکل ہم نے آپ پر یہ لازم کر لینا چاہیے کہ ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر گزرنا نہیں چاہیے، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت ایک افضل عبادات میں سے ایک عبادت ہے، باعث اجر و ثواب ہے، جنت میں داخل ہونے کا ایک اہم ذریعہ ہے، روح کی غذا ہے۔ روح کی غذا ہے، جس طرح جسم کی غذا ہے تو اسی طرح روح کے لیے قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور یہی نہیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ضامن ہے۔ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت مومنوں کی صفات میں سے ایک صفات ہے۔ مومن کی صفات ہیں، ان کا کوئی رنگ نہیں، ان کی کوئی زبان نہیں، ان کی صفات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو مومنوں کی جی صفات بیان کرتا ہے، ان صفات میں سے ایک اہم صفت قرآن مجید کی تلاوت۔ وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ قرآن تلاوت کرتے ہیں، جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے اس طرح وہ تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی صفات میں سے ایک اہم صفت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بہت باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ فاطر میں ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ہم نے جو کچھ ان کو عطا کیا ہے اس میں سے کھلم کھلا اور مخفی طور پر، پوشیدہ طور پر، مخفی طور پر خرچ کرتے ہیں، تو وہ ایسے تجارت کی امید کرتے ہیں جس میں کوئی نقصان ہونے والا نہیں، جس میں کوئی گھاٹا نہیں۔ تو یعنی اللہ یہاں اس آیت میں یہ کہتا ہے کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، وہ ایسے نفع بخش سودے کی امید کرتے ہیں جس میں کوئی لاس نہیں ہے، جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی نہیں، جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت ہی معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، پیغام رسانی کرنے والے فرشتے جو معزز فرشتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ بہترین آواز سے تجوید کا خیال کرتے ہوئے جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، فرشتوں کے ساتھ سب سے مقرب بندے اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ مخلوق جو ہیں وہ فرشتے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہی نہیں کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرنے میں اسے مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ الذی یقرأ القرآن ویتعتع فیہ، جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اسے تکلیف بھی ہوتی ہے، مشقت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لہو اجران، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ کر قرآن نہیں پڑھتے ہیں کہ میں اگر قرآن پڑھوں تو مجھے غلطی ہونے کا امکان ہے۔ نہیں، اگر غلطی ہونے کا ڈر بھی ہے تو پھر بھی کوشش کر کے قرآن پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، بہت بہترین انداز سے، بہت بہترین آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ برا بن عازب ایک جلیل القدر پیغمبر، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں مغرب کی نماز ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی،
والتین والزیتون، آپ نے یہ صورت پڑھی. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اتنی اچھی تلاوت کرنے والے کسی کو میں نے نہیں دیکھا. اتنی بہترین آواز سے آپ نے نماز پڑھائی، آپ نے تلاوت کی. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ابھارتے تھے اور ان کی ہمت افزائی کرتے تھے ان کی بہترین تلاوت پر. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر سے ہوا، تو دیکھا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آپ ان کے گھر کے پاس تھوڑی دیر رک گئے، سنتے رہے. پھر دوسرے دن جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے کہا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر داؤد، کہ اے ابو موسیٰ آپ کی تلاوت مجھے اتنی اچھی لگی، مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو داؤد علیہ السلام کے سور میں سے ایک سور اللہ نے آپ کو دے دی ہے. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں، اگر مجھے معلوم ہو جاتا لحبرت لک تحبیرا، اور بھی بہترین آواز سے میں پڑھنے کی کوشش کرتا. تو سبحان اللہ، دیکھیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آواز سے تلاوت کرتے تھے، اور جو صحابہ اچھی آواز سے تلاوت کرتے تھے ان کی ہمت افزائی بھی کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پڑھنا سیکھنا چاہیے، قرآن پڑھنا سیکھنا چاہیے، اور جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں تو اس کی تلاوت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. خاص طور سے رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے ہیں، چاہے وہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو، 60 سال ہو، 70 سال ہو، 80 سال ہو، کسی بھی مرحلے میں ہو، قرآن پڑھنا ضرور سیکھنا چاہیے. استاد سے سیکھیں، امام صاحب سے سیکھیں. آج تو ماشاءاللہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، بہت سارے آن لائن کلاسز ہیں، تو آپ آن لائن کلاس کے ذریعے سے بھی قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. میں اس عمر کو پہنچ گیا ہوں، اب مجھے قرآن پڑھنا سیکھنا، مجھے شرم آتی ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے. علم حاصل کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. علم دوسری چیزوں میں شرم ہو سکتی ہے، لیکن علم حاصل کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے آج اگر سچا ارادہ اگر ہے، سیکھنا چاہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم سیکھیں تو ضرور ہم سیکھ سکتے ہیں. آج دیکھیے انگریزی زبان کی کتنی اہمیت ہے، فرینچ زبان کی کتنی اہمیت ہے. لوگ سیکھتے ہیں 17 دن 20 دن 1 مہینے 2 مہینے میں انگریزی بولنا سیکھ جاتے ہیں، اسپینش بولنا سیکھتے ہیں، فرینچ زبان بولنا سیکھتے ہیں. یہ سب کیسے؟ ان کی محنت، لگن، جوش اور یہ دلچسپی. تو یہی بات اگر قرآن مجید سیکھنے کے تعلق سے اگر ہو تو ضرور ہم کم سے کم مدت میں سیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو، اس سلسلے میں کوئی غفلت نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھنا سکھانا چاہیے. اسکول بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. دیکھیے جب ہماری وفات ہو جائے گی تو یہی نیک بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے جب ہم ان کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں. لیکن جب ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں سکھاتے ہیں تو وہ بچے قرآن بھی نہیں پڑھیں گے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی نہیں بنیں گے. تو اسی لیے خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں. قرآن مجید کا ایک دوسرا جو حق ہے وہ ہے تدبر. قرآن مجید ایک کتاب ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ زندگی میں پیش آنے والے سارے مسائل کا حل پیش کرتا ہے. سلوشن ہے اس میں. زندگی کے کتنے مسائل ہیں، مالی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، قومی مسائل ہیں، ملی مسائل ہیں، کتنے مسائل ہیں. سارے مسائل کا حل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے. کامیاب مومن کی صفات کیا ہیں قرآن مجید میں اللہ بیان کرتا ہے. معاشی مسائل، اقتصادی مسائل. آج دنیا سود کی لعنت میں کس قدر نقصان میں ہے یہ ہم جانتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل قرآن مجید میں موجود ہے. تو جب تک ہم قرآن کی آیت میں تدبر نہیں کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ہم قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں اور ہدایت بھی نہیں حاصل کر سکتے ہیں. تو قرآن کو سمجھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس پر ابھارا ہے. اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ لوگ قرآن مجید کی آیت پر غور و فکر نہیں کریں گے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟
کیوں یہ ہماری آیتوں کو پڑھتے نہیں، ہماری آیتوں پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں، کیوں یہ نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں تو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تلاوت کرتے تھے؟ کیا ایسے ہی بغیر سمجھے تلاوت کرتے تھے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تھے تو آپ سمجھ کر تلاوت کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت کرتے تھے۔ جب آپ کسی رحمت کی آیت پر سے گزرتے تو اللہ سے رحمت کا سوال کرتے، اور جب کسی جہنم اور سزا کی آیت پر سے گزرتے تو اس سے اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سمجھ کر پڑھتے تھے، تدبر کرتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے، غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، سورہ بقرہ پر انہوں نے 8 سال کی مدت انہوں نے گزار دی۔ 8 سال سیکھتے سیکھتے۔ کیوں 8 سال؟ آج تو ہمارے بچے حفظ میں ہو یا کہیں بھی ہو تو صرف چند مہینوں میں سورہ بقرہ یاد کر لیتے ہیں۔ کیوں اتنی مدت؟ کیونکہ وہ صرف یاد نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو سمجھتے بھی تھے، سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اس میں کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اس میں تدبر کرتے تھے۔ دیکھیے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، گودنے والی، یعنی گودنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سوئی وغیرہ چھپا کر اپنا نام لکھتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، جو گودنے والی ہے اور گدوانے والی ہے، ان دونوں پر لعنت بھیجی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو فوراً ایک عورت نے کہا میں نے پورا قرآن پڑھا ہے۔ دیکھیں ان کے جملوں پر غور کیجئے، عورت، ہماری مائیں بہنیں بھی اس پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ کہتی ہیں میں نے پورا قرآن پڑھا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں ذکر نہیں کیا ہے کہ گودنے والی اور گدوانے والی پر اللہ کی لعنت ہے، اس طرح کی کوئی آیت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اللہ کے رسول جو تمہیں دیں اس کو لے لو، یعنی اللہ کے رسول جس بات کا تمہیں حکم دے اس پر عمل کرو، اور جس سے تمہیں روکیں تم اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول نے جس سے تمہیں روکا ہے اس سے تم رک جاؤ۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اگر لعنت بھیجی ہے تو وہ بھی اللہ کی لعنت کے برابر ہے۔ تو اس طرح دیکھیے عورت قرآن مجید جو ہے دعوے کے ساتھ کہتی ہے کہ میں پورا قرآن پڑھی ہوں، تو آج کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ قرآن مجید سمجھنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ عربی زبان سیکھنا چاہیے۔ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید سیکھنے کے لیے اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی فصاحت، بلاغت، یہ اس کی مزہ لینے کے لیے، اس کی مٹھاس جاننے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ عربی سیکھیں، اس کے ذریعے سے قرآن سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ ناممکن ہے تو کم سے کم ہر دن کچھ نہ کچھ حصہ ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن مجید کے اکثر حصہ یہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ہم سب سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، بے شک شرک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس طرح کئی آیات ہیں جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، تو کم سے کم ہم ترجمہ کے ذریعے سے سمجھیں۔ ہاں جہاں احکام کی آیت ہے، ایسے احکام کی آیت میں ضرور ہم علماء سے رجوع کریں، علماء سے رجوع کریں کہ یہاں جو احکام کی آیت ہے، طلاق کی آیت ہیں، فلاں کی آیت ہیں، تو اس میں کیسے ہم احکام کو کیسے سمجھنا چاہیے، تو اس وقت ہم جو ہے علماء کی طرف ہم رجوع کریں۔ تو اسی طرح قرآن مجید کا ایک حقوق میں سے ایک حق یہ ہے العمل، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جن باتوں کا ہمیں حکم دیتا ہے ان باتوں پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ میں جن باتوں سے ہمیں منع کرتا ہے ہم ان باتوں سے باز آ جائیں۔ ایسا نہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں،
اللہ کہتا ہے غیبت نہ کرو، ہم غیبت کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بدگمانی مت کرو، ہم بدگمانی کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے شرک مت کرو، ہم شرک کر رہے ہیں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ ہمیں جن جن باتوں کا حکم دیتا ہے اس پر عمل کریں۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دیں، صدقہ کرو، صدقہ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، صلہ رحمی کرو تو ہم صلہ رحمی کریں، اور جن باتوں سے اللہ روکتا ہے ہم اس سے رک جائیں۔ یہ قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس معاملے میں ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہیں، وہ نمونہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حجاب کی آیت نازل فرمائی کہ اس وقت جب حجاب کا حکم نہیں تھا تو عورتیں جاتی تھیں ایسے حجاب کے بغیر، لیکن جب اللہ نے حجاب کی آیت نازل کی تو فوراً صحابیات رضی اللہ عنہم وہ حجاب کا اہتمام کرنے لگی، حجاب کا اہتمام کرنے لگی، پردے کا اہتمام کرنے لگی۔ اور اسی طرح شراب، عرب کا معاشرہ بہت شراب کا وہ عادی ہو چکا تھا، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، تو اللہ نے آیت نازل کی کہ اے ایمان والو، یہ سود، یہ جوا، یہ شراب، یہ سب ناپاک چیزیں ہیں، تم ان سے بچے رہو، ان سے باز آ جاؤ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ نے کہا بلا، تو ہم باز آتے ہیں۔ تو سارے صحابہ جو ہے شراب سے باز آ گئے، اور اس وقت مدینے میں شراب ایسی بہائی گئی جیسا کہ گویا کہ وہ اس وقت معلوم ہو رہی تھی کہ مدینہ میں جو ہے شراب کی ندی بہہ رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، ایک اور مثال ہم سب جانتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور آپ کی صاحبزادی کا نام ہے عائشہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ ہم جانتے ہیں واقعہ افک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ پر کچھ لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ ان کا اور صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ ناجائز تعلق ہے۔ تو بہرحال یہ منافقوں کی ایک سازش تھی، لیکن اس میں کچھ لوگ اس کے زد میں بھی آ گئے جن کا وہ مقصد نہیں تھا۔ تو انہی میں سے ایک صحابی ہیں مصطح رضی اللہ عنہ۔ مصطح ایک فقیر مسکین صحابی، اور ان کی کفالت کر رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا خرچ کر رہے تھے، ان کی ضروریات پوری کر رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات معلوم ہوئی کہ مصطح بھی انہی لوگوں میں سے ہیں، تو انہوں نے کہا اس کے بعد میں مصطح پر خرچ نہیں کروں گا، ان کی کفالت میں نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے میری بیٹی کا جو مسئلہ ہے اس میں وہ دوسروں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیت نازل کیا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ آیت نازل کیا کہ جو خوشحال لوگ ہیں وہ اس طرح کی قسم نہ کھائیں کہ میں مسکین اور فقراء پر میں خرچ نہیں کروں گا۔ کیا وہ لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کریں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً کہتے ہیں بلا انا احب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں، مجھے بخش دیں۔ تو پھر وہ مصطح رضی اللہ عنہ پر خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے کتنی جلد، جیسے ہی آیت نازل ہوئی فوراً اس پر عمل کرنا شروع ہو گیا۔ تو اس طرح یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے، یہ ہماری عادت ہونی چاہیے کہ جیسے ہی ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں جن باتوں سے اللہ روکتا ہے فوراً اس پر عمل کریں، اور جن باتوں سے اللہ ہمیں روکتا ہے تو ہم اس سے باز آ جائیں۔ جس کا حکم دیتا ہے اس پر عمل کریں، اور جس سے روکتا ہے ہم فوراً اس سے باز آ جائیں۔ یہ قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے۔ پانچواں حق ہے قرآن مجید کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا۔ ہم صرف ہم پڑھے عمل کے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہم قرآن مجید میں جو اچھے تعلیمات ہیں اس تعلیمات کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم، سارے لوگوں کو پہنچانا ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے، صرف عرب کے لیے نہیں، مسلمان کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے یہ ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، تو سارے لوگوں کو پہنچانا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین آدمی وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور پھر دوسروں کو سکھاتا ہے۔
یعنی جو جانتا ہے پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، دوسروں تک قرآن مجید کی باتیں پہنچاتا ہے، تو یہ آدمی سب سے بہترین آدمی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے ایک حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن کی آیات سے شفا حاصل کرنا، یہ بھی قرآن مجید کے ایک حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ صورتیں پڑھ کر دم کرتے تھے، تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرتا تھا۔ ایک واقعہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ایک مرتبہ سفر پر تھے، ایک محلے پہ پہنچے، ایک مقام پر پہنچے، تو اس وقت ایک عورت نے آ کر کہا کہ یہاں ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے یا بچھو نے کسی چیز نے ڈس دیا ہے، حل من راق، کیا تم میں سے کوئی آدمی رقیہ کرنے والا ہے، دم کر کے پڑھ کر پھونکنے والا، دم کرنے والا ہے، پڑھ کر پھونکنے والا ہے؟ تو ایک صحابی کہتے ہیں ہاں میں کر سکتا ہوں، تو وہ صحابی جاتے ہیں، پڑھ کر پھونکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ وہ خوش ہو کر بہت سے جانور یا بکریوں کا ایک ریوڑ انعام میں دیتا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم اس انعام کو اس وقت قبول نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنا قصہ بیان کریں گے، جب اللہ کے رسول اجازت دیں تو اس وقت ہم اس ہدیے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اللہ کے رسول سن کر کہتے ہیں کہ میرے لیے بھی اس میں حصہ لگاؤ، یعنی آپ نے جو کیا بالکل صحیح کیا ہے۔ تو دیکھیے ان سے پوچھا گیا کہ کیا پڑھیں آپ، تو انہوں نے کہا کہ میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ دیکھیے سورہ فاتحہ میں کتنی تاثیر ہے، کسی دوسرے سے بولنے کی ضرورت نہیں، خود پڑھیے۔ جب آپ کو بخار آتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، آپ خود پڑھ کر آپ پھونک لیجئے، دوسروں سے کہلوانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ قرآن ہے، قرآن کی تاثیر اپنی جگہ ثابت ہے، چاہے میں پڑھوں، آپ پڑھوں یا کوئی اور پڑھیں، خود پڑھ کر دم کر لینا چاہیے، خود پڑھ کر پھونکنا چاہیے، قرآن سے شفا بھی حاصل کرنا چاہیے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، شیخ الاسلام ابن تیمیہ بہت بڑے عالم، ان کا لقب ہی ہے شیخ الاسلام، ان کا ٹائٹل ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے بڑے عالم، ان کے شاگرد ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ ہیں امام ابن القیم۔ وہ کہتے ہیں جب بھی میں مکے میں تھا اور جب کبھی میں بیمار ہوا تو یہی سورہ فاتحہ پڑھ کر میں دم کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا کرتا تھا۔ اور کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی تو میں ان کو اسی بات کی نصیحت کرتا تھا کہ تم یہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عطا کرے گا۔ تو اس طرح یہ کچھ قرآن مجید کے حقوق ہیں جو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو یاد رکھیں اور ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اس میں کچھ غفلت ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس ہم باز پرس ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے محاسبہ کرے گا۔ قیامت کے دن عدالت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عدالت، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف شکایت کریں گے جو قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا، یعنی جنہوں نے قرآن مجید کو نظر انداز کر دیا، ایسے لوگوں کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس شکایت کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ کے رسول کہیں گے کہ اے اللہ میری یہ قوم قرآن مجید کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، انہوں نے پس پشت ڈال دیا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی۔ جب رسول شکایت کریں تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کی شکایت کو رد کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی شکایت سن کر لوگوں کو سزا دے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے، سننے اور اس پر تدبر کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔